أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا. ان کی پاک دامنی اور اللہ کی طرف سے ان کی جو تربیت ہوئی، ان کا مقام و مرتبہ تو اللہ کے پاس تھا. جو اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی اس کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی کے بارے میں کہ اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک بات کی خوشخبری سناتا ہے یا ایک کلمے کی خوشخبری سناتا ہے. تمہیں اللہ کی طرف سے ایک خاص چیز عنایت کی جائے گی. وہ کیا ہے؟ وہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مسیح کی شکل میں ہوگا. ان کا نام یا ان کی صفت جو ہے وہ مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگی. وہ عیسیٰ بن مریم دنیا میں بھی بڑے باعزت ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے جو لوگوں سے بات کریں گے گہوارے میں بھی، یعنی بچپن میں ہی. جس عمر میں عام طور پر بچے بات نہیں کرتے اس عمر میں بھی یہ لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی، اور یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے. اب یہ خوشخبری حضرت مریم علیہ السلام کو سنائی گئی اللہ کی طرف سے. ایک طرف خوشخبری بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے اپنی قدرت سے اور معجزاتی طور پر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا. بن باپ کے اللہ نے ان کو زندگی پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خصوصی جو ہے بعض علامتیں رکھی تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے جو ہے سمجھ سکیں، کہیں لوگ شبے میں نہ پڑ جائیں، کہیں بدگمانیاں اور غلط جو ہے باتیں اپنے ذہن میں نہ بٹھا لیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا. جس وقت اس بچے کی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو ان کی والدہ ان کو لے کر آئی اپنے قبیلے کے پاس. تو آ کر دیکھا تو لوگوں نے الٹے سیدھے تانے دینے شروع کر دیے، تم اتنے اچھے خاندان کی، اتنے نیک ماں باپ تمہارے، اور تم نے ایسی حرکت کی، اتنا گھناؤنا اور اتنی گندی حرکت کی. تو اس وقت جو ہے اللہ کی طرف سے ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تمہیں کچھ جواب نہیں دینا ہے. یعنی اللہ کے اگر تم سے کوئی کہے، کوئی بات کرے تو کہہ دو بس میرا روزہ ہے. روزہ یعنی بولنے کا روزہ، میں کسی سے بولوں گی نہیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ انتظام ہوا کہ وہ بچہ خود بولا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ. پوری قرآن مجید میں اس کی تفصیلات موجود ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ عام بچہ نہیں ہے، یا عام جو ہے یعنی انسان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے. اور یہ کوئی یعنی نعوذ باللہ جو ہے
حرام کی اولاد نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، ایک اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کسی چیز کے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ جس اللہ نے آدم علیہ السلام کو بن ماں کے پیدا کیا، وہاں تو باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، یہاں ماں موجود ہے۔ تو جس اللہ کے لیے بن باپ کے آدم علیہ السلام، بن ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اور پھر اسی طرح سے آدم کی پشت سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ وہاں کون سا باپ تھا، وہاں کون سی ماں تھی، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرے تو اس سے کہہ دے ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی ماں کو سنائی گئی۔ اب وہ پریشان ہو گئی، اس نے کہا قالت رب انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، کہنے لگی اے میرے پروردگار، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے، کسی بشر نے، یعنی کسی مرد نے اب تک چھوا بھی نہیں ہے، کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے، تو کیسے میری اولاد ہوگی؟ عام قاعدہ ہے، عام جو ضابطہ ہے، اللہ نے جو اللہ کی جو سنت ہے اس سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے۔ قال كذلك، اللہ نے کہا کہ نہیں ایسے ہی ہوگا، یخلق اللہ یخلق ما یشاء كذلك اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے، جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل یا اللہ کسی اصول اور ضابطے کا پابند نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ نے ایک سنت بنائی ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اذا قضى امرا، اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ وہ ہیں کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں فإنما يقول له كن فيكون، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس چیز کو ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ويعلمه الكتاب، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بچہ پیدا ہوگا پھر کیا ہوگا، نہیں، وہ عام بچہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کون ہوگا؟ ويعلمه الكتاب والحکمہ، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کتاب کا علم دیں گے، یعنی لکھنا پڑھنا بھی سکھائیں گے، والحکمہ، اور حکمت کی صحیح غلط کا جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو سمجھ بوجھ دیں گے، علم و حکمت کی باتیں سکھائیں گے، اور پھر اسی طرح سے والتورات، تورات کا علم اللہ اس کو دیں گے، والانجیل، انجیل کا اس کے پاس علم ہوگا، یعنی عام بچہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ خصوصی جو ہے وہ نوازشیں ہوں گی، اللہ کے ساتھ خصوصی اس کا معاملہ ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں کہ اس کو تورات آتی ہے، انجیل آتی ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ بچہ بنی اسرائیل کے بعد اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔